اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وقالت الطائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ کہا ایک گروہ نے اہل کتاب سے کہ ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو اتاری گئی ایمان والوں پر صبح کے وقت، اور انکار کر دو اس کا شام، شاید اس طرح وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں۔ ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں یہ اہل کتاب یہود و نصارہ، جو کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے ان کی تمام سازشیں جو ہیں ناکام ہو گئی، تو اس کے بعد ان کی یہ سازش آئی کہ جب ہم مسلمان ہو جائیں گے اور اس کے بعد جب ہم مرتد ہو جائیں گے اور اسلام کا انکار کر دیں گے، تو پھر مسلمان جو ہے ہم کو دیکھ کر جو اسلام سے برگشتہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ان کی ایک سازش تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ انہیں آشکار کر رہا ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ۔ اب ان کی پہلی ان کو سکھا رہے ہیں اپنے ہی یعنی کہ اہل کتاب کو کہ مت مانو کسی کی بات سوائے ان لوگوں کے جو پیروی کرتے ہیں تمہارے دین کی، یعنی کہ جو اہل کتاب ہے اسی کو تم نے ماننا ہے، مسلمانوں کو تم نے نہیں ماننا۔ کل ان الہدا ہدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند بارئکم عند ربکم۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہو، اور یہ بھی نہ ماننا کہ دیا جا سکتا ہے کسی کو جیسے تمہیں دیا گیا، یا کوئی حجت لا سکتا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے۔ قل ان الفضل بید اللہ، تو اے حبیب فرما دیجئے کہ فضل و کرم تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتی ہی من یشاء، وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ تم جو ہے صرف اپنے دینی بھائی کی بات ماننا، اور اللہ تعالیٰ صرف تمہیں ہی فضل دے سکتا ہے، تمہارے سوا کسی اور کو فضل نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اپنا فضل دیتا ہوں، یہ اس کی وسعت ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو یہاں پر وہ اپنے دینی بھائیوں کو یہاں پر مختص کر رہے تھے کہ یہ نہ ہو کہ ہم اپنے دینی بھائیوں کو مسلمان ہونے کے لیے کہیں اور وہ جائیں اور وہ پکے پکے مسلمان ہو جائیں۔ ان کی یہاں پر تربیت کی جا رہی ہے، اہل کتاب اپنے دینی بھائیوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ تم نے مسلمان ہونا ہے صرف کچھ ٹائم کے لیے، پھر آپ نے مرتد ہو جانا ہے۔ تو ان کو سمجھا رہے تھے کہ اپنے دینی بھائی کی بات ماننا، اور جو فضل ہے تمہارے سوا کسی پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یا انعامات نہیں ہوئے، تم پر ہی یعنی کہ اہل کتاب پر ہی فضل و کرم ہوا ہے، لیکن تمہارا مشن یہ ہے کہ تم نے مسلمانوں کو ان کے دین سے برگشتہ کرنا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل عظیم ہے۔ ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب سے بعض ایسے دیانتدار ہیں، من انتا منہ بکنتار یؤدیہ الیک، جس ایسے ہیں کہ جو امانت رکھے اس کے پاس ایک ڈھیر سونا چاندی کا تو ادا کر دے اسے تمہاری طرف۔ یعنی کہ یہاں پر یہ بتائی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں کچھ ایماندار ہیں اور کچھ جو ہیں ایماندار نہیں ہیں۔ یہاں پر پہلے ایماندار کی بات کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایماندار ایسے ہیں کہ جن کو آپ امانت رکھیں گے ایک سونے چاندی کی ڈھیری کی، تو وہ آپ کو اسی طرح واپس لوٹا دیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کے پاس صرف ایک اشرفی آپ ان کے پاس رکھیں تو وہ اس کو آپ کو یعنی کہ نہیں لوٹائیں گے۔ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے۔ یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو دیانتدار نہیں ہے ان کو صرف ایک اشرفی بھی اگر ان کو پاس امانت رکھی جائے تو ان سے وہ واپس نہیں کریں گے یہاں تک کہ آپ ان سے اصرار کر کے سر پہ کھڑے ہو کر واپس لیں، وہ بھی اسی صورت میں واپس کریں گے۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، اسی بددیانتی کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہم پر ان ان پڑھوں کے معاملے میں کوئی گرفت۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اہل عرب کو ان پڑھ سمجھتے تھے، مسلمانوں کو ان پڑھ سمجھتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی کر لیں، جو یعنی کہ ہم ان پر زیادتی کرتے ہیں، جو بھی ہم ان پر کچھ اپنی طرف سے کچھ زیادتی کر لیں تو وہ ہمارے اوپر گرفت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما، وہ اس چیز کا الزام یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری تورات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم یہ ان کی یہ یعنی کہ جو دلیل ہے، ان کی یہ جو اعتراض ہے ان کا رد کیا جا رہا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جو ہم مسلمانوں پر زیادتی کرتے ہیں وہ ہماری تورات میں لکھی ہوئی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان میں ایماندار بھی ہیں اور ان میں بد دیانت بھی ہیں۔ جو ایماندار ہیں وہ یہ چیز ثابت کرتے ہیں کہ ان کی کتاب نے ان کو یہ حکم نہیں دیا۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کاذبا، اللہ پر جھوٹ۔ یہ اللہ پر کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں ہم اپنی طرف سے ایک فتنہ انگیزی کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین، ہاں کیوں نہیں، جس نے پورا کیا اپنا وعدہ اور پرہیزگار بنا رہا تو بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت،
اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ، یہی وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا۔ ولا یکلمہم اللہ، نہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ، اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا۔ ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کو کیا ہوگا؟ دردناک عذاب ہوگا۔ یہ 5 سزائیں بیان کی گئی ہیں کس کے لیے؟ ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم، جن کے پاس جو وعدہ خلافی کرتے ہیں، جو وعدہ پورا نہیں کرتے۔ یہاں پر یاد رکھیے گا کہ کس مسلمان، اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جس کے ساتھ بھی آپ نے وعدہ کیا، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، آپ نے ایک بار وعدہ کر لیا ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ جو وعدہ خلافی کرے گا اس کی یہ 5 ہیں، یعنی کہ سزائیں ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت، تو یہاں پر یہ ہے کہ جو وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیتا ہے تو اس کو یہ 5 سزائیں ہوں گی۔ آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا، پہلی سزا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کرے گا، دوسری سزا۔ تیسری سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر التفات ہی نہیں کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں، یہ تیسری سزا ہے۔ اور چوتھی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کرے گا۔ 5ویں سزا جو ہے وہ دردناک عذاب کی ہے۔ یہ 5 سزائیں ہیں۔ ایک مسلمان ان 5 میں سے کسی ایک کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یا اگر کوئی پکا مسلمان ہے تو ہمیں، اگر کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے، جس کے ساتھ ایک دفعہ وعدہ کر لیا ہے اس کو وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم وعدہ کریں اور وعدہ خلافی کرتے رہیں، اور یہ جو 5 سزائیں ہیں اس کے ہم مصداق نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 سزاؤں سے، سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم کسی سے وعدہ ہی نہ کریں کہ جس کا پورا کرنا پڑے۔ ہم جو بات کریں سیدھی سادھی کریں، اور اس کو ساتھ وعدہ نہ کریں جن کی ہمارے میں سکت نہیں ہے، جو ہم وعدہ اتنا بڑا نہ کریں کہ جس کو ہم پورا نہیں کر سکتے، صرف اتنی بات کریں جتنا کہ ہم پورا کر سکتے ہیں، تاکہ ہم ان سزاؤں سے بچ سکیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور بے شک ان میں ایک فریق وہ ہے جو مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم خیال کرنے لگو ان کی اس الٹ پھیر کو بھی اصل کتاب سے۔ یعنی کہ اہل کتاب جو ہے تورات جب وہ پڑھتے تھے تو اپنی، جہاں پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے، یا آپ کی شان رسالت یا آپ کی نبوت کی دلیل آتی ہے، یا آپ کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہوتی، تو وہ وہاں پر اس طریقے سے پڑھتے کہ جو ہے نا وہ ایسا محسوس ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر خیر ہوتا وہ مدم سا ہو کر رہ جاتا، ان پر ہر چیز عیاں نہ ہوتی۔ تو وہ اس طرح وہ پڑھتے تاکہ کیا ہو کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ جو ہم نے مروڑ کے جو چیز پڑھی یہی کتاب میں ہے۔ وما ہوا من الکتابی، حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ نہیں ہے اللہ کے پاس سے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ پر کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی، یہ 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، حالانکہ وہ یہ جانتے بھی ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے جھوٹ سے پرہیز نہیں کیا۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون اللہ، نہیں ہے مناسب کسی انسان کے لیے کہ جب عطا فرما دے اسے اللہ تعالیٰ کتاب اور حکومت اور نبوت، تو پھر وہ کہنے لگے لوگوں سے کہ بن جاؤ میرے بندے اللہ کو چھوڑ کر۔ یہاں پر یہ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے، ان کے نبوت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ان کی یعنی توحید جو کرتے ہیں، جو ان کو ہی خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک نبی کے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے کہ جس کو نبوت دی گئی ہے، جس کو کتاب دی گئی ہے، جس کو حکومت دی گئی ہے، اور وہ یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو، ایسا کوئی بھی نبی نہیں کہہ سکتا۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ بن جاؤ اللہ والے، بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، کہ تم دوسروں کو تعلیم دیتے رہتے تھے کتاب کی، وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اور بوجہ اس کے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے تھے۔ یہ اس لیے کہ وہ نبی جو ہے وہ کتاب بھی لے کے آیا ہے، خود بھی تمہیں درس دے رہا ہے، اور تمہیں جو چیز توحید کا درس دے رہا ہے تم وہ توحید کی بات نہیں سن رہے، جو تمہیں کتاب میں جو تم پڑھتے ہو تم اسی کتاب کی بات نہیں سن رہے، بلکہ اس نبی کو تم نے خدا مان لیا۔ تو وہ نبی خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں خدا نہیں ہوں، بلکہ جو خدا ہے وہ رب ذوالجلال ہے، وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور وہ مقبول بندہ نہیں حکم دے گا تمہیں اس بات کا کہ بنا لو فرشتوں کو اور پیغمبروں کو خدا۔ یامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، تم خود سوچو کیا وہ حکم دے سکتا ہے تمہیں کفر کرنے کے بعد اس کے کہ تم مسلمان بن چکے ہو؟ کوئی بھی نبی مسلمان اپنی قوم کو مسلمان بنانے کے بعد کفر کا یعنی کہ ارتکاب نہیں کروا سکتا، کفر کی تبلیغ نہیں دے گا، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ ہر گناہ سے معصوم ہوتا ہے، چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، وہ ہر گناہ سے معصوم ہوتا ہے۔ وہ جو کچھ بول رہا ہوتا ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اس میں مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز اس کی نظر کرم ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں وہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں آیت ہے کہ اے نبی جو آپ کرتے ہیں اس کا ترجمہ ہے، اس کا مفہوم ہے
کہ جو یہ نبی کرتا ہے، جو یہ کچھ بولتا ہے، یہ خود نہیں بولتا بلکہ یہ اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ جو انبیاء ہیں وہ ہمیں کفر کی طرف جو ہے نہیں لے کر جاتے، کیونکہ وہ خطاؤں سے معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اور بھی بات چلی کہ ہم اگر کسی سے وعدہ کریں، چاہے مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے، ہم اگر کسی سے وعدہ کر لیں تو اس کو وعدہ پورا کرنا پڑے گا، لیکن وہ ایسا وعدہ نہ ہو کہ جو کہ شریعت کے بالکل مخالف ہو، یعنی کہ یہ ہو کہ میں فلان روز کافر ہو جاؤں گا، یہ وعدہ کیا مت، یہ ایسا کوئی وعدہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی وعدی ہے، یہ تو اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنے والی بات ہے۔ ایسا وعدہ ایسا ہو، معاملات میں وعدے ہو جائیں، جیسے کہ ہم کسی غیر مسلم سے وہ لیتے ہیں، کوئی چیزیں خرید و فروخت کرتے ہیں یا اس طرح کوئی کرتے ہیں، تو اس میں وعدہ کیا جا سکتا ہے کہ میں اگر کوئی مسلمان ہے کسی سے وہ چیز لیتا ہے غیر مسلم سے، تو وہ کہتا ہے کہ میں فلاں دن یعنی کہ 10 دن بعد آپ کو میں پیمنٹ دوں گا، آپ کو پیسے دوں گا، تو وہ 10 دن بعد اس کو چاہیے کہ وہ اس کے پیسے واپس لوٹائے، اگر ہو سکتا ہے تو جلدی سے جلدی لوٹائے، تاکہ وہ یہ چیز سمجھے کہ مسلمان جو ہے اپنے وعدوں میں پر بڑے پابند ہیں، بڑی احتیاط کے ساتھ، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح حکم دیا ہوا ہے۔ تو ہمیں یہ 5 سزائیں جو ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ بہت سخت ترین سزائیں ہیں، بچتا ہی کچھ نہیں ہے اس کے بعد۔ اگر انسان کوئی سوچے ایک وعدہ خلافی کرنے سے انسان کے پیچھے کیا بچتا ہے، 5 سزائیں ایک ٹائم ہی، تو کون برداشت کر سکتا ہے؟ کہ مسلمان تو یہ چیز بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وعدہ خلافی نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم جس سے وعدہ کریں پورا کریں۔ اول تو یہ ہے کہ ہم پورا کسی سے وعدہ ہی نہ کریں جس کی ہم میں سخت نہیں ہے، تاکہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ فما علیہ الا البلاغ المبین۔